بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامیات کے MCQ ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ MCQ ہے ہمارے پاس کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریسائڈڈ ڈیش ایٹ دا کانکویسٹ آف مکہ، تو اس میں کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس اے سورہ الفتح۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا تو سورہ الفتح کی تلاوت فرمائی۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس سیکنڈ مائگریشن ٹو حبشہ ٹک پلیس ان، تو اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی یعنی 616 عیسوی۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے جو دوسری ہجرت مسلمانوں نے دوسری ہجرت حبشہ کی طرف کی تھی تو وہ 616 عیسوی میں کی تھی۔ پہلا حبشہ کی طرف پہلا ہجرت 590 کو کیا۔ ٹھیک ہے، اعلانیہ نبوت کے بعد کفار قریش نے نبی علیہ السلام پر اور جو اسلام میں داخل ہوتے گئے ان پر کافی ظلم کرتے رہے، تو نبی علیہ السلام مسلمان اس ظلم سے تنگ آ کر تو نبی علیہ السلام نے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی، اور وہاں کے جو حاکم تھے نجاشی، وہ عدل اور انصاف کا شہرت رکھتا تھا، تو کفار قریش نے تو ان کے لیے بہت سے تحفے تحائف دیے، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں نے تقریر کی تو نجاشی نے قریش کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ایسے ہی دوسری مرتبہ پھر قریش مکہ نے یہی کوشش کی اور تحفے تحائف بھیجے نجاشی بادشاہ کے پاس، لیکن پھر دوبارہ جو ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقائد کے بارے میں دربار لگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقائد کے بارے میں بحث ہوئی، تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی نجاشی کے سامنے تلاوت کی اور انہوں نے اس کو حق سمجھ لیا۔ پھر جب نبی علیہ السلام نے نجاشی بادشاہ کو خطوط بھیجے پھر جب نبی علیہ السلام نے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کے خطوط بھیجے تو حضرت نجاشی بھی انہی بادشاہوں میں شامل تھا اور اس وقت یہ اسلام لے آئے۔ یہ پہلی ہجرت جو ہے مسلمانوں نے، اس میں مسلمانوں کی تعداد 83 تھی۔ ایک جھوٹی خبر پھیل گئی تھی کہ مکے والے مسلمان ہو چکے ہیں، تو جب حبش میں موجود مسلمان انہیں یہ خبر پہنچی تو یہ لوگ واپس آنے کا انہوں نے ارادہ کیا، تو کچھ صحابہ کرام جو ہیں ان کو راستے میں ہی پتہ چلا کہ یہ جھوٹی افواہ ہیں، تو وہ راستے سے ہی واپس چلے گئے اور کچھ مسلمان مکہ تشریف لے آئے اور کچھ مسلمان مکہ آ گئے، تو کفار قریش کا دوبارہ انہیں اذیت دینا اور نبی علیہ السلام کا ان کو دوبارہ حکم دینا اور نبی علیہ السلام کا ان کو دوبارہ حبش کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دینا، تو جو سیکنڈ انہوں نے حبش کی طرف ہجرت کی تھی وہ 616 عیسوی میں کی تھی، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد 100 تھی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ MCQ ہمارے پاس فرینڈ آف حتیجہ ڈیش کیریڈ میسج آف نکاح، حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح کا پیغام تھا نبی علیہ السلام تک کس نے پہنچایا، تو اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن سی نفیسہ تھی۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ کی دوست تھی اور انہوں نے ہی نکاح کا پیغام بھجوایا تھا۔ یہ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا نکاح تھا، اور نفیسہ جو تھی یہ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی تھی، جنہیں حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے پاس نکاح کا پیغام دینے کے لیے بھیجا۔ اس وقت حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمر بن اسد زندہ تھے اور ابو طالب نے نکاح پڑھوایا۔ مہر جو ان کی ہی وہ 500 طلائی درہم تھی، تو اس میں کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس آپشن سی یعنی نفیسہ۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس عبد المطلب ڈائڈ ان ڈیش عیسوی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس بی 579، یعنی عبد المطلب کی وفات جو ہے وہ 579 عیسوی کو ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب انہوں نے آب زمزم کو تلاش کر کے ایک نئے سرے سے اس کو درست کیا تھا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہی تھا کہ انہوں نے آب زمزم کو تلاش کر کے نئے سرے سے ان کو درست کیا تھا۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس 4 ڈیش ایئرز حلیمہ ٹوک کیئر آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن اے یعنی 6 ایئر۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ سعدیہ جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ تھی، اور انہوں نے 6 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال رکھا، ان کی تربیت کی۔ یہ بنو سعد قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دودھ چھڑایا گیا تو یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوئے کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہی کلام جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلا کلام تھا، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 سال کے ہوئے تو وہ بھی اچھے بڑے معلوم ہونے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے پاس لے آئیں، مگر آپ علیہ السلام کی برکات کی وجہ سے آپ کو چھوڑنے کو جی نہ چاہتا تھا، تو اتفاقاً اسی سال مکے میں طاعون پھیل رہا تھا، تو وبا کا بہانہ کر کے پھر آپ کو ساتھ نبی علیہ السلام کو اپنے ساتھ واپس لے گئی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے رضائی بھائی جن کا نام عبداللہ تھا، یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مواشی میں پھر رہے تھے کہ عبداللہ دوڑتے ہوئے اور کامتے ہوئے گھر پہنچے اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کو 2 سفید کپڑے والے آدمیوں نے پکڑ کر لٹایا ہے اور شکم چاک کر دیا، میں ان کو اسی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہم دونوں تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم گھبرائے ہوئے جنگل کو دوڑتے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم گھبرائے ہوئے جنگل کی طرف دوڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، مگر رنگ خوف سے متغیر ہوئے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور پیٹ چاک کر کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ ہم آپ علیہ السلام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کو گھر واپس لے آئے، اور اس کے بعد ہم آپ علیہ السلام کو ایک کاہن کے پاس لے گئے۔ جیسے ہی انہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ علیہ السلام کو اپنے سینے پر اٹھا لیا اور چلانا شروع کیا کہ اے آل عرب دوڑو، جو بلا تم پر عنقریب پہنچنے والی تھی اس کو دفع کرو، جس کی یہ صورت ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دو، اور اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو کہ تمہارے دین کو مٹا دے گا، ایسے مذہب کی طرف تمہیں دعوت دے گا جو تم اب تک کبھی نہیں سنا۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے ساری باتیں سنی اور حالات دیکھے تو گھبرا گئی، اور نبی علیہ السلام کو اس بدبخت کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کہا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، تجھے تو خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کو لے کر گھر آئی اور نبی علیہ السلام کو اپنی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیے۔ حلیمہ سعدیہ مکہ کے لیے روانہ ہوئی اور نبی علیہ السلام کو ان کی والدہ یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ باوجود خواہش کر کے واپس لے جانے کے اس قدر جلدی واپس لے آئیں، کیا وجہ ہے؟ بہت اصرار کے بعد حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر فرمایا کہ بے شک میرے بیٹے کی ایک خاص نشانی ہے جو وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات۔ تو نبی علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے پاس 6 سال تک رہے، مطلب 6 سال تک حلیمہ سعدیہ نے نبی علیہ السلام کی تربیت اور پرورش کی۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن اے یعنی 6۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس 4 ڈیش ایئر عبد المطلب ٹوک کیئر آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن بی۔ جب نبی علیہ السلام 6 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ بھی ان کو مقام ابوا پر آپ علیہ السلام کی والدہ نے بھی دنیا سے رحلت فرمائی۔ بہت ہی بچپن کا زمانہ تھا، 6 سال کی عمر تھی، والد کا سایہ تو پہلے ہی اٹھ چکا تھا اور والدہ کی آغوش شفقت کا خاتمہ بھی ہو گیا۔
لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آغوش رحمت میں پرورش پانے کا سبب اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ والدین کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو دکھانا تھا کہ نونہال محض آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے، مسبب الاسباب اس کی تربیت کا خود کفیل ہو چکا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تو عبد المطلب بھی دنیا سے رخلت فرما گئے۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن بی، یعنی 2 سال، ٹھیک ہے۔ تو 2 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پرورش اور تربیت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب نے کی ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیو ہے ہمارے پاس، سوشل بائیکاٹ اور بنو ہاشم ٹک پلیس ان ڈیش نبوی، تو اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن بی۔ 7 نبوی میں بنو ہاشم نے بائیکاٹ کیا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اہل و عیال کو شعب ابی طالب میں محصور کیا۔ 3 سال تک یہ ایسے ہی محصور رہے۔ پھر اس کے بعد مطعم بن عدی اور عدی بن کیس، زمعہ بن اسود اور ابو البختری زبیر ان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے مل کر حرم میں معاہدے کو توڑا اور بنو ہاشم کو وہاں سے نکال دیا۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی، یعنی 7 نبوی، ٹھیک ہے۔ تو 7 نبوی کو شعب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا۔ نیکسٹ ایم سی کیو ہمارے پاس، سوشل بائیکاٹ کنٹینیو فور ڈیش ایئر، تو اس میں کریکٹ آپشن ہے بی، یعنی 3 سال تک، ٹھیک ہے۔ شعب ابی طالب کا جو یہ محصور ہونا ان کا یہ 3 سال تک رہا، 7 نبوی سے شروع ہوا اور 10 نبوی پہ ختم ہوا۔ 10 نبوی کو پھر معراج کا واقعہ بھی پیش آیا جس میں نماز فرض ہو گئی۔ نیکسٹ ایم سی کیو ہے ہمارے پاس، اوریجنل نیم آف ابو جہل واز ڈیش بن ہاشم، تو اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن سی، عمر۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے اور اسلام کے بہت بڑے اور قریش کے بہت بڑے سردار تھے اور اسلام کے بہت بڑے مخالف تھے، تو ان کا اصل نام جو ہے وہ عمر بن ہاشم تھا۔ نیکسٹ ایم سی کیو ہمارے پاس کہ ابو الحکم از دا ٹائٹل آف، تو اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن اے، ابو جہل، ٹھیک ہے۔ ابو الحکم جو ہے یہ ابو جہل کا ٹائٹل تھا اور ان کا اصل نام جو ہے وہ عمر بن ہاشم تھا۔